الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: استفت قلبك، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم حاضرین کرام، بزرگان دین، نوجوان اسلام، اللہ رب العزت نے ہم سب کو عید الاضحیٰ نصیب فرمائی اور اس عظیم دن کے موقع پر مسلمانوں میں سے بہت سے خوش نصیب، خوش قسمت اور اپنے مخصوص بندوں کو اللہ تعالی نے ان دنوں میں قبول ہونے والی اور ان دنوں سے خاص تعلق رکھنے والی ایک عظیم عبادت کی توفیق سے سرفراز فرمایا. بہت سے صاحب نصاب لوگوں نے اپنی اپنی جانور اپنی طرف سے قربانی کا فریضہ ادا کر کے اللہ کے یہاں اس کو پیش کیا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس سال دی جانے والی تمام قربانیوں کو قبول فرمائے. اور اسی طرح بہت سے حاجیوں نے حج بھی ادا کر دیا، حج کے ارکان مکمل ہو گئے، ان کو نصیب فرمایا. حج فرض بھی ادا کیا بہت سو نے، یا حج بدل بھی ادا کیا، حج تمتع، حج قران، مختلف قسموں سے مختلف ملکوں سے حاجیوں نے حج بھی ادا کر دیا اور اس سال کی عظیم قربانی اور عظیم عبادت بھی ادا ہو گئی. بزرگان محترم، اس وقت آپ حضرات کے سامنے میں قربانی کے بعد قربانی سے مقصود اور مطلوب چیزوں کی طرف آپ حضرات کو متوجہ کرانا چاہتا ہوں. قربانی کا مقصود اور پیغام جو اللہ دینا چاہتا ہے وہ حقیقی مقصود یہ ہے کہ ہر بندے کے اندر اپنے سب سے محبوب ترین اور سب سے پسندیدہ چیز کا اللہ کے راہ میں اللہ کے لیے قربان کرنے کا جذبہ عطا ہو جائے، جذبہ حاصل ہو جائے. کیونکہ قربانی کی یہ عبادت ایک باپ بیٹے کی طرف منسوب ہے. حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے منی کی وادی میں گئے تھے. اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے دمبا کو بدلے کے طور پر رکھ کر اور اس دن ہونے والی اس عبادت کو تا قیامت یاد رکھنے کے لیے آنے والی پوری امت کے لیے یہ فرض قرار دیا. ان دنوں میں اس عبادت کو فرض قرار دیا. تو یہ باپ نے اپنے بیٹے کو جو قربان کیا، اس وقت باپ کے نزدیک یعنی ایک اللہ کے بندے
ایک مسلمان کے نزدیک اس کے پاس جو سب سے پسندیدہ چیز تھی، سب سے محبوب ترین چیز تھی، وہ اللہ کے یہاں پیش کرنے کا مطالبہ اللہ کی طرف سے تھا۔ اور یہی چیز ہر مسلمان بندے میں اور بندی میں اس وقت آ جائے۔ ہر سال قربانی کے ایام آتے ہیں، عید الاضحیٰ کا دن آتا ہے، ہر سال سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ قربانی دے دیتے ہیں، عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرتے ہیں، لیکن جن لوگوں کو اس کا حقیقی مقصود حاصل ہو گیا وہ اللہ کے یہاں مقبول ہو گیا۔ حقیقی مقصود یہی ہے، کیونکہ جس طرح حضرت ابراہیم کے پاس ایک اسماعیل تھا، علماء فرماتے ہیں، اللہ والے فرماتے ہیں، اسی طرح تا قیامت آنے والی پوری امت ہر مسلمان کے پاس ایک اسماعیل ہوتا ہے، وہ چاہے وہ دنیاوی چیزوں میں ہو، چاہے وہ اپنی آل و اولاد میں ہو، چاہے وہ جائیداد میں ہو۔ جس طرح ایک باپ کا اپنے بیٹے کی طرف ایک پسندیدگی تھی، اور اسی پسندیدہ چیز کو اللہ تعالیٰ نے مطالبہ کیا، اسی طرح ہر باپ کے پاس ایک اسماعیل ہوتا ہے جس کی طرف اس کا دل اٹکا ہوا رہتا ہے، اور وہی چیز اللہ کے دربار میں قربان کرنا یہ اللہ کو مقصود ہوتا ہے۔ جب جب بھی موقع آ جائے اللہ کے حضور میں ہم ایسی چیز کو، پسندیدہ چیز کو قربان کر دے، اللہ کے لیے پیش کر دے، ایسا جذبہ ہمیں عطا ہو جائے۔ اسی طرح اس قربانی کا ایک مقصود یہ ہے، مطلوب یہ ہے، پیغام یہ ہے کہ چونکہ قربانی کے وقت جانور جب ذبح ہوتا ہے، خون ہو دفن ہو جاتا ہے، اس کا گوشت ہو وہ پیٹ میں چلا جاتا ہے، اور اس کا چمڑا ہے وہ استعمال میں آ جاتا ہے، اس کے جو فضلات ہیں وہ دیگر چیزوں میں استعمال ہو جاتے ہیں، ہر چیز اس کی استعمال ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کے یہاں کیا پہنچتا ہے؟ یہی ہماری اندرونی نیت، ہمارا اندرونی جذبہ اللہ کے لیے کتنا قربان کرنے کا جذبہ ہے، اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے لیے کتنا دینے کا جذبہ ہے، یہی چیز اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچتی ہے۔ جانور جس طرح اپنے آپ کو اللہ کے لیے قربان ہونے کے لیے گردن جھکا دیتا ہے، اپنا خون بہا دیتا ہے، اپنی جان دے دیتا ہے، اس طرح کتنے مسلمان ہیں قربانی دینے والے؟ اس دن، ان عظیم دنوں میں قربانی دینے والے کتنے مسلمانوں کے دل میں یہ جذبہ ہے کہ ہم زندگی میں آنے والے ہر موڑ پر، ہر معاملے پر، ہر چیز پر اپنی گردن کو اللہ کے لیے جھکاتے ہیں کہ نہیں جھکاتے؟ اللہ کے حکموں کے سامنے ہم اپنے گھٹنوں کو ٹیکتے ہیں کہ نہیں ٹیکتے؟ یا پھر وہی رٹ ہم لگاتے ہیں کہ میرا باپ مجھے، میرے ابو کیا کہیں گے، میرے امی کیا کہیں گے، میری خالہ کی یہ منشا ہے، میرے ماموں کی یہ منشا ہے، اس کی منشا، اس کی منشا میں اللہ کے حکم کو ہم پامال کرتے ہیں، یا بندوں کے حکموں کو ٹال کر اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہیں؟ شادی بیاہ میں اکثر ہوتا ہے، میری ماں کیا کہے گی، میری خالہ کی منشا ہے، پورے خاندان کی منشا ہے، آخری شادی ہے وغیرہ، اس طرح کے ہوتے ہیں، اور اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ بلا کی چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اسی وقت امتحان کا موقع ہوتا ہے، اور یہ قربانی کے دن حقیقت میں ہر بندے کو یہ پیغام ہوتا ہے کہ ہر موڑ پر اللہ کی طرف سے تمہارے لیے امتحان ہے، آزمائش ہے، اللہ تمہیں جانچیں گے، اللہ تمہیں پرکھیں گے کہ کس موڑ پر تو اللہ کے حکم کو ادا کرتا ہے یا اللہ کے حکم کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ اللہ جانچتے ہیں، اور ہر انسان کی پوری زندگی میں کئی مرتبہ ایسے مواقع آتے ہیں اور عین وقت سچا مسلمان کا ہونا ثابت اسی وقت ہوتا ہے۔
اللہ کے ہیں اپنے آپ کو قبول کر لینے کا عین وہی وقت آ جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ حقیقی مقصود نصیب فرمائے۔ تو قربانی کا جو حقیقی مقصود ہے وہ اندرون کا بننا ہے، اندرون کا بن جانا ہے، اپنے اندر اللہ کا خوف آ جانا ہے، اپنے اندر اللہ کے سامنے، اللہ کے حکموں کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا آ جانا ہے، گردن پر جھکا دینا آ جانا ہے، تقویٰ ہمارے اندر آ جانا ہے، اپنا باطن بننا ہے۔ ہر انسان کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہوتا ہے۔ باطن کا بن جانا یہ سب سے اہم ہے، اندرون کا بن جانا یہ سب سے اہم ہے، جو اللہ کے یہاں مقصود ہے۔ باطن کی اصلاح کی فکر ہر ہمیشہ آدمی کو کرنا چاہیے، ہر ہمیشہ، ہر لمحہ۔ جس طرح مثال دے کر کے سمجھاتا ہوں، باطن کی اصلاح کو ہمیشہ کرنے کی فکر آدمی کو رہنی چاہیے۔ جس طرح آدمی ہر دن صبح جب ہوتی ہے اپنی بدن کی صفائی کی فکر میں رہتا ہے۔ ایک مرتبہ کل میں نے برش کر لیا تھا، پرسوں میں نے برش کر لیا تھا، ایک ہفتہ میں پچھلے مہینے میں غسل کر لیا تھا، اب کیوں غسل کروں؟ کل تو میں نے برش کر لیا تھا، اب کیوں برش کروں؟ 15 دن میں نے پہلے کپڑے پہنے تھے، اب مجھے کپڑے بدلنے کی کیا ضرورت؟ اس طرح آدمی نہیں سوچتا، بلکہ جب بھی ہر دن ہر وقت پاکی صفائی کا خیال رکھتا ہے۔ جیسے ہی کپڑے گندے ہو گئے فوراً بدلنے کی کوشش، جیسے ہی اس کے منہ میں بدبو آنے لگی، صبح ہوا، بدبو دور کرنے کے لیے اسے برش کی ضرورت پڑتی ہے، مسواک کی ضرورت پڑتی ہے، بدن میں بدبو آنے لگی، غسل کی ضرورت پڑتی ہے، پاکی صفائی کا خوب خیال رکھتا ہے۔ اسی طرح باطن کی اصلاح کی بھی آدمی کو اسی طرح فکر کرنی چاہیے، ہر ہمیشہ۔ باطن کی اصلاح کے لیے صرف 3 دن، 40 دن یا 4 مہینہ کافی نہیں ہے۔ میں نے 4 مہینے لگا لیے، 40 دن لگا لیے، اب میرا باطن پاک صاف ہو گیا، اب میں ایک بڑا رتبہ حاصل کر لیا، بڑا مرتبہ، بڑا مقام مجھے حاصل ہو گیا، نہیں، بلکہ اس باطن کو بنانے کی کوشش اور محنت آدمی کو ہمیشہ کرنا چاہیے، ہمیشہ کرنا چاہیے۔ جس وقت وہ اگر اپنی باطن کی اصلاح سے بے فکر ہو گیا، اسی وقت اس کا باطن خراب ہو گیا، وہ اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ جب وہ یہ سوچتا ہے کہ میرا باطن بن گیا، میرا باطن میرے ظاہر سے بہت بہتر ہے، یہ جیسے ہی سوچتا ہے وہ اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسان کی کامیابی کا دار و مدار قد افلح من زکاہا، دار و مدار باطن کی پاکیزگی پر رکھا۔ قد افلح من تزکا، وہی شخص کامیاب ہوا جس نے اپنے باطن کو بنایا، اپنے اندرون کی اصلاح کر لی، اس کے دل میں تقویٰ اور خوف خشیت اللہ کی آ گئی، وہ کامیاب ہے۔ وقد خاب من دساہا، جو نفس کی نفسانیت پر چلا، جو اپنے نفس کی مان کر چلا، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا موقع آیا تو وہاں اللہ کے حکم کے سامنے اپنے گھٹنوں کو نہیں ٹیکا، بلکہ نفس کی مان کر عیش و عشرت میں، گناہوں میں، نافرمانیوں میں، عریانیت میں، رسومات میں آ گیا، تو پھر اللہ کے یہاں ایسا آدمی ناکام ہے، نامراد ہے، وہ آخرت کی نعمتوں سے محروم ہو جائے، جنت میں ملنے والے تمام سعادتوں سے وہ محروم ہو جائے گا۔ وقد خاب من دساہا، کیونکہ اس نے اللہ کی نہیں سنی بلکہ نفس کی سنی ہے، نفس کی سنی ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم شریف میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا کو نقل کیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی پوری زندگی میں یہ دعا کیا کرتے تھے، نفس کے تعلق سے، اپنے باطن کو بنانے کے تعلق سے، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا۔ اے اللہ میرے نفس کو تقوی نصیب فرما، خوف نصیب فرما،
یعنی کیا مطلب ہے؟ میرے اندرون کی میری باطن کی اصلاح فرما، میرے اندرون کی میری باطن کی اصلاح فرما۔ ہر ہمیشہ پوری زندگی اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی کا باطن اندرون سب کا سب صاف ہے، پاک ہے۔ کیوں؟ پوری امت کو پیغام دینے کے لیے۔ آنے والی امت بھی ہمیشہ اپنے باطن کی اصلاح کی فکر میں رہے، اپنے اندرون کو سدھارنے اور اس کو بنانے کی فکر میں رہیں، اللہم، اور ہمیشہ دعا کرتے رہیں اور اس کی محنت کرتے رہیں۔ جس طرح انسان کی صحت کا راز پاکی صفائی پر ہے، غذا اچھی کھاتا ہے، ایک آدمی غذا اچھی سے اچھی کھا لیتا ہے، اچھی سے اچھی چیزیں کھا کر کے زندگی گزارتا ہے، لیکن جہاں وہ بیٹھتا ہے، جہاں وہ کھڑا رہتا ہے، جہاں وہ جاتا اور گھومتا پھرتا ہے، جہاں وہ سوتا ہے اس کا بستر، جہاں وہ رہتا ہے اس کا وہ گھر، جہاں وہ بیٹھتا ہے اس کے آفس، ہر جگہ جانوروں کی، انسانوں کی گندگی پڑی ہوئی ہے، تو کیا اس کی صحت یاب رہے گی؟ کیا وہ شفایاب رہے گا، تندرست رہے گا، طاقتور رہے گا؟ نہیں۔ غذا اچھی ہونے کے باوجود گندگیوں میں رہنے کی وجہ سے اس کی صحت خراب ہو جائے گی۔ غذا اچھی ہے لیکن ماحول خراب ہے، اٹھنے بیٹھنے کی جگہ، سونے رہنے کی جگہ خراب ہے، لہٰذا اس کی یہ صحت پر بہت برا اثر پڑے گا۔ اسی طرح آدمی کا ظاہر اچھا ہے، ماشاءاللہ خوب اچھا رہتا ہے، اور اس کے ظاہری اعتبار سے اس کے چہرہ خوبصورت ہے، داڑھی ہے، ٹوپی ہے، جمعہ ٹو جمعہ نماز ادا کرتا ہے، نماز کی پابندی بھی کیا کرتا ہے، ہر چیز ہے، لیکن اگر باطن نہیں بنا ہوا ہے، اندرون کی اس کی اصلاح نہیں ہوئی ہے، نہیں بنا ہوا ہے، عین عمل کرنے کے وقت وہ اپنے خاندانوں کو دیکھتا ہے یا کسی اور کو دیکھتا ہے، ڈر ہے، خوف ہے کسی اور کی، خشیت کی، حکومت کی ڈر ہے، اسے خوف ہے، اور اس کی وجہ سے اپنے گھٹنوں کو نہیں ٹیکتا اللہ کے یہاں، تو ایسے حالات میں اس کو جو ہے وہ سچا مسلمان نہیں کہیں گے۔ اس کا باطن بگڑا ہوا ہے، اور وہ باطن کی بگڑنے کی وجہ سے اندرونی کئی بیماریوں کا وہ بیمار ہے، اس کو علاج کرنے کی ضرورت ہے۔ ظاہر تو بنا ہوا ہے لیکن باطن بگڑا ہوا ہے، ظاہری طور پر اچھی غذائیں کھا رہا ہے، لیکن رہن سہن، اٹھنے بیٹھنے کی جو جگہ ہے وہ گندگی سے بھری ہوئی ہے، بیمار ہو جائے گا۔ ظاہر اچھا ہے، باطن نہیں بنا ہوا ہے، تو لہٰذا وہ اندرونی بیماریوں کا بیمار ہے، اسے علاج کی ضرورت ہے۔ باطن کو کس طرح صاف کرنا چاہیے؟ اپنے اندر تقویٰ کیسے حاصل کرنا چاہیے؟ پرہیزگاری اپنی زندگی میں کیسے پیدا کرنا چاہیے؟ اپنے اندرون کو کیسے بنانا چاہیے؟ اس کے دو شکلیں ہیں، دو طریقے ہیں۔ قربانی کے اس عظیم دن کے موقع پر جو اللہ کو عین چیز جو مقصود ہے وہ تقویٰ اور پرہیزگاری ہے، کیونکہ اللہ کے یہاں آپ کا گوشت نہیں پہنچتا، آپ کا خون نہیں پہنچتا، آپ کا جانور نہیں پہنچتا، بلکہ آپ کا تقویٰ اور پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ تو وہ پرہیزگاری اور تقویٰ کیسے ہم اپنی زندگی میں پیدا کریں، کیسے حاصل کریں، کیسے اپنے باطن کو بنائیں؟ اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے، سب سے پہلے تو گندگی کو ہم پہچانیں، کون سی چیز صحیح ہے اور کون سی چیز غلط ہے، اس کی پہچان، اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ ایک آدمی ہے صحیح اور غلط کی پہچان ہی نہیں رکھتا، تو وہ کیسے اصلاح کر سکے گا اپنے باطن کی، اپنے اندرون کی وہ کیسی اصلاح کر سکے گا، اس کو درست کیسے کر سکے گا؟ صحیح غلط کی پہچان ہی نہیں ہے۔ صحیح غلط کی پہچان کرنا ضروری ہے۔ اور دوسری چیز اندرون کی اصلاح کے لیے وہ ہے اصلاح کے ذرائع کو اختیار کرنا۔ اصلاح کے ذرائع کو اختیار کرنا یہ بھی بے انتہا ضروری ہے۔ وہ جانتا ہے، اسے معلوم ہے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، لیکن صحیح چیز کو اختیار کرنے کے جو ذرائع ہیں اور طریقے ہیں وہ طریقے حاصل نہیں کرتا،
وہ طریقے اپناتا نہیں ہے، وہ طریقوں چھوڑ کر کے زندگی گزارتا ہے، تو لا محالہ ضروری ہے کہ اس کے اندرون کی اصلاح نہیں ہوگی، اس کے لباس صحیح ہوں گے، اس کا گاڑی صحیح ہوگی، اس کا رہن سہن کا سٹائل صحیح ہوگا، لیکن اس کا اندرون نہیں بنے گا، کیونکہ اس نے اس ذرائع کو، ان پورے طریقوں کو اس نے اختیار نہیں کیا ہے۔ اب یہ کیسے پہچانیں گے صحیح اور غلط کیا ہے؟ ہمارے اندر زندگی میں کون سی چیزیں صحیح ہیں اور کون سی چیزیں غلط ہماری زندگی میں ہیں، کون سے موڑ پر آ کر میں صحیح چیز کو اختیار کرتا ہوں، غلط چیز کو اختیار کرتا ہوں، یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان میں، ہر مسلمان میں ڈالی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں کو پتہ ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، قرآن پر چلنے والوں کو پتہ ہے، حدیث پر چلنے والوں کو پتہ ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز، یہ مادہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں، چاہے وہ غیر مسلم ہو، ہندو کیوں نہ ہو، اگر کوئی زنا کرے اسے پتہ چلے گا یہ زنا کرنا بہت غلط بات ہے، یہ گناہ کا کام ہے، مجھے پیدا کرنے والا میرا رب اس سے ناراض ہوتا ہے۔ چوری کی، غصب کر دیا، جھوٹ بولا، دھوکہ دے دیا کسی کو پھنسا کر کے کسی کا حق مار کھا گیا، سود کھا کر کے اپنے اولاد کو پالا بھی، پوسا بھی، پرورش بھی کیا، غلط چیزوں میں وہ مبتلا ہو گیا، تو یہ چیز اسے پتہ چل جاتی ہے یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، اسے احساس ہو جاتا ہے اندر سے غلط ہے، یہ غلط چیز ہے جو میں نے کیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہیں کشمکش ہو، تذبذب میں ہو، تم تذبذب کی حالت میں ہو کہ میں غلطی پر ہوں یا صحیح پر ہوں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا استفت قلبک، اپنے دل سے پوچھ لے، دل تیری گواہی دے گا، تجھے بتائے گا، تیری رہبری کرے گا، تیرا دل جس پر مطمئن ہے تو تو سمجھ لے کہ تو صحیح ہے، اگر دل تیرا مطمئن نہیں ہے کہ تو صحیح ہے تو پھر وہ سمجھ لے کہ تو گناہ میں مبتلا ہے، غلط چیز میں تو مبتلا ہے، غلطی کر رہا ہے۔ ایک آدمی غلطی کرتا ہے، غلط پر ہے، باطل پر ہے، ناحق ہے، بظاہر وہ کہتا ہے کہ میں حق پر ہوں، میں صحیح پر ہوں، لیکن اندرون سے وہ اٹکتا رہتا ہے، ارے میں کیا کر دیا، اب میں کہوں گا کہ میں نے غلطی کر دی، اب میری ناک کا مسئلہ، تکبر اسے اس چیز کو بتانے پر، صحیح کہنے پر اسے گوارا نہیں کرتا، بہت ساری چیزوں سے وہ جکڑا ہوا رہتا ہے۔ تو یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان میں ڈالی ہے، اس سے آدمی کو پتہ چل جاتا ہے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، گناہ کیا ہے، نیکی کیا ہے، بری عادت کیا ہے اور اچھی عادت کیا ہے، یہ ہر انسان کو پتہ چل جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے ہر انسان میں فجور، گناہ کرنے کا مادہ بھی ڈالا ہے اور نیکی کرنے کا مادہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ڈالا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے باطن کی اصلاح، اندرون کس طرح بنا ہوا ہے، ایک آدمی اللہ کے یہاں مقبول ہے یہ کیسے پہچانے گا، اپنے آپ کو وہ کس ترازو میں تولے گا، کس اندازے سے وہ سمجھے گا اپنے آپ کو صحیح ہے یا غلط ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے 4 چیزوں کی طرف اشارہ کیا۔ سب سے پہلی چیز امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عقیدہ اس کا دیکھو کفر ہے یا کفر و شرک کا ہے یا پھر ایمان کا ہے۔ اس کا اگر عقیدہ، نظریہ اللہ کے یہاں مقبول ہونے کا ترازو میں بتا رہا ہوں، اللہ کے یہاں پسندیدہ ہونے کا ترازو بتا رہا ہوں، اس کی باطن بنا ہوا ہے کہ نہیں بنا ہوا ہے، سب سے پہلے تو اس کا عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ اس کا عقیدہ وہ کہتا ہے زبان سے اللہ ایک ہونے کا، لیکن عقیدے میں بگاڑ ہے، جب مصیبت آ جاتی ہے، جب اسے اولاد نہیں ہوتی تو وہ اللہ کے یہاں مانگنے کے بجائے کسی کے یہاں جاتا ہے، کسی بابا کے یہاں، کسی سنت کے یہاں، کسی سادھو کے یہاں، کسی پیر کے یہاں جا کر کے کسی کو مشکل کشا مان کر کے وہاں منتیں مانگتا ہے، عقیدے میں بگاڑ ہے، اس کا باطن بنا ہوا نہیں، کفر شرک سے اس کا عقیدہ خالی نہیں ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو عقیدہ
اپنے اپنا باطن صاف ہونے کے لیے اپنے عقیدے کو پہلے کفر و شرک سے پاک اور صاف رکھنا پڑے گا، مضبوط عقائد اور مضبوط ارادوں والے نظریات والے اسے بننا پڑے گا اپنے باطن کو بنانے کے لیے۔ دوسری چیز امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرمایا، اپنے دل کو حسد سے، گندگیوں سے پاک کرنا، اپنے دل کو گندگیوں سے پاک کرنا۔ اگر اس کا دل کسی کے ترقی سے نہیں جلتا، اس کا دل کسی کے آگے بڑھنے سے حسد نہیں کرتا، اس کے دل میں جلن نہیں ہوتی، 4 بھائی ہیں، ایک بھائی ترقی کر رہا ہے، گاڑیاں خرید رہا ہے، جائیداد خرید رہا ہے، اور یہ محنت نہیں کرتا، سست ہے، محنت کرنے کا دل بھی نہیں چاہتا اس کا، لیکن اندر سے جل رہا ہے، یہ بے اولاد ہے، اس کا دوسرا بھائی یا اس کی بہن صاحب اولاد ہے، خوبصورت اولاد سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازا، لیکن یہ حسد کر رہا، جلن، اس کے اندر جلن بھری ہوئی ہے، یہ اس کا باطن نہیں بنا ہوا، اس کی باطن کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اللہ کے یہاں ایسا آدمی مردود ہے، مردود۔ تو دوسری چیز اپنے دل کو ان تمام گندگیوں سے پاک کرنا۔ اسی طرح دل کو پاک کرنے کے ساتھ ساتھ تیسری چیز اپنے جسم کے اعضاء و جوارح کو بھی گندگیوں سے پاک کرنا۔ زبان ہے، جسم کا عضو ہے، اپنے باطن کو بنانے کی محنت، زبان ہے، یہ زبان یہ جسم کا عضو ہے، جسم کا ایک حصہ ہے۔ زبان کو جھوٹ بولنے سے بچانا، زبان کو جھوٹ بولنے سے بنانا، ناحق بولنے سے اپنی زبان کو بچانا۔ ظالم، جابر، ظالم کوئی حاکم ہے، کوئی حکمران ہے، اس کے سامنے سچی گواہی دینے سے کترا جانا، یہ سب کے سب گناہ زبان کے ہیں۔ اپنے ہاتھوں سے گناہ ہونے سے بچانا، کسی کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اپنے ہاتھوں کو بچانا، اپنے ہاتھ سے کسی کا ناحق کھا رہے ہیں، اپنے ہاتھوں کو ان گندگیوں سے بچانا، اس گناہ سے بچانا، اپنے پیروں کو گناہ ہونے سے بچانا، گناہ کی طرف جانے سے، گناہ کی طرف کسی رغبت کرنے سے اپنے پیروں کو بچانا۔ اسی طرح اپنی نگاہوں کو گناہوں سے بچانا۔ آپ کسی مارکیٹ میں جا رہے ہیں، بازار میں جا رہے ہیں، سامنے سے آج تو پورا فیشن کا دور ہے، نگاہ کہتی ہے، دل کہہ رہا ہے، سامنے آنے والی خوبصورت حسین لڑکی ہے، ایک نظر دیکھ لوں، ایک نظر دیکھ لوں، دل کہتا ہے، لیکن اللہ کا خوف جس کو ہوگا وہ بدنگاہی نہیں کرے گا، بد نظری نہیں کرے گا، اللہ کا ڈر ہوگا۔ یہ کیا چیز ہے، یہ پاؤڈر لگا کر، میک اپ لگا کر کے اپنے آپ کو بنٹھن کر کے جا رہی ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے، اس کو میں دیکھوں گا تو پھر اللہ ناراض ہو جائے گا، گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ یہ ڈر جس کو ہوگا وہ اب نگاہوں سے بدنگاہی نہیں کرے گا، نظروں سے بدنگاہی نہیں کرے گا، تو اپنے آپ کو اس چیز سے بھی بچائے۔ اور چوتھی چیز، لباس اور بدن کو گندگی سے پاک کرنا۔ آدمی عقیدہ بھی صحیح رکھ لیا، دل کو بھی پاک صاف رکھا، اور اسی طرح جسم کے تمام اعضاء و جوارح کو بھی گناہوں سے بچا لیا، لیکن جب وہ عبادت کرتا ہے اس کے لباس ناپاک ہے، اس کا بدن ناپاک ہے، ناپاک ہو کر کے نماز پڑھنے کے لیے آ گیا، گندے کچلے ناپاک ہیں، صاف تو چھوڑو ناپاک ہیں، وہ لباس سے وہ آ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، اب وہ اللہ کے یہاں مردود ہے، اللہ اس کی عبادت کو قبول نہیں کرے گا، کیونکہ یاد رکھو اسلام عقیدت کا نام نہیں ہے، اسلام عقیدت کا نام نہیں ہے۔ آج جدید تعلیم یافتہ لوگ، چونکہ ہم کفرستان میں رہتے ہیں، یہ جو ہے یہ یہاں اسلامی طور طریقہ رائج تو نہیں ہے، بہت مشکل سے سب کچھ کرنا پڑتا ہے، قربانی کے دنوں میں اجتماعی نظام بھی بہت مشکل سے جو ہے وہ تمام احکامات پر عمل کر کے اس کا نظام بنانا پڑتا ہے، ڈر اور خوف رہتا ہے، کیونکہ ہم ایسے ماحول میں جی رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ایسے ماحول میں لباس کو خراب کر کے آ گئے تو نہیں چلے گا، سب کچھ چیزوں کا احتیاط کر رہا ہے، لیکن پاکی صفائی کا خیال نہیں ہے، وہ اللہ کے یہاں مردود ہے۔
تو ان تمام چیزوں کو وہ اختیار کرے۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے ظاہر، ایک ہے باطن۔ ظاہری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا، کسی کو خوبصورت، کسی کو گورا، کسی کو کالا کلوٹا بنایا۔ یہ اللہ کی ذمہ ہے کسی کو خوبصورت بنانا، کسی کو گورا یا کسی کو کالا کلوٹا بنانا، لیکن باطن کی اصلاح اور درستگی اور باطن کی خوبصورتی اللہ نے انسان کی ذمہ رکھا ہے، وہ انسان کی ذمہ ہے۔ اور اللہ کے یہاں پیمانہ انسان کی ظاہری شکل و صورت کی خوبصورتی پر نہیں ہے، بلکہ باطن کی خوبصورتی پر ہے۔ اگر ظاہری خوبصورتی پر ہوتی تو بلال حبشی رضی اللہ عنہ کامیاب نہ ہوتے، بلال حبشی رضی اللہ عنہ کامیاب نہ ہوتے۔ اللہ کے یہاں جو پیمانہ ہے وہ باطن کی اصلاح پر موقوف ہے، باطن کی اصلاح پر موقوف ہے۔ یاد رکھیے، آدمی جو چاہتا ہے اپنے آپ کو بنانے کا، اپنے باطن کو بنانے کا، اپنی زندگی میں تبدیل لانا اگر وہ چاہتا ہے تو اس کے لیے بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان اس کو مشکل سمجھتا ہے، 500 سال بھی، 600 سال بھی، 1000 سال بھی اگر وہ زندہ رہے گا تو اپنی باطن کی اصلاح نہیں کر سکے گا۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ میرا باطن درست ہو، اصلاح ہو، میں اللہ کے یہاں مقبول ہو جاؤں، میرے دل میں خوف آ جائے، میں اللہ کے حکموں کے سامنے میرے گھٹنے ٹیک جائے، میں جس طرح قربان جانور جس طرح اپنی گردن جھکا دیتا ہے اللہ کے حکم کے یہاں، اللہ کے لیے جان دے دیتا ہے، اسی طرح میں بھی اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کر لوں، اللہ کے یہاں جان دے دوں، گردن جھکا دوں، گھٹنے ٹیک دوں۔ وہ جو چاہتا ہے اس کے لیے بہت آسان ہے اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کا، تبدیلی لانے کے لیے اس کے لیے بہت آسان ہے۔ تو ایک تو اب دوسری چیز کیا ہے؟ اپنے اندر تبدیلی، اپنے باطن کو بنانے کے لیے، جس طرح میں نے کہا تھا، صحیح اور چیز کی پہچان، گندگی کی پہچان باطن کو بنانے کے لیے یہ ضروری ہے۔ اور دوسری چیز، باطن کو بنانے کے ذرائع اسے اپنانا پڑے گا، طور طریقے اسے اپنانا پڑے گا۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کے کلام کو پڑھنا، سمجھنا، سیکھنا یہ بے انتہا ضروری ہے۔ اگر ہم نے قرآن کی طرف، اللہ کے کلام کی طرف رجوع نہیں کیا، اس کو سیکھا نہیں، پڑھا نہیں، سمجھا نہیں، تو ہم کیسے اپنی باطن کی اصلاح کریں گے؟ باطن کی اصلاح کی تمام تر چیزیں، نفس کی اصلاح کی تمام تر چیزیں قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اسی طرح دوسری چیز حدیث ہے۔ حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام کی جتنی بھی حدیثیں ہیں، صحاح ستہ کی ہے اور صحیح حدیثیں ہیں، جتنی بھی حدیثیں ہیں، وہ ہر حدیث انسان کی کامیابی کے لیے ہے، اس کی نفس کی اصلاح کے لیے ہے، اس کی باطن اور ظاہر کی اصلاح کے لیے ہے۔ اور تیسری چیز اچھی صحبت کا اختیار کرنا۔ اچھی صحبت کا اختیار کر لے گا تو پھر اس کی باطن کی اصلاح ہو سکے گی۔ بری عادتوں کا شکار ہے، کیوں؟ برے دوستوں کا شکار ہے۔ یہاں ہر چیز بنا لیا، قرآن بھی سمجھ رہا ہے، حدیث بھی سمجھ رہا ہے، لیکن اس کا فرینڈ سرکل جو ہے وہ برے لوگ ہیں، بدکار ہیں، حرام کار ہیں، گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں، ناجائز کاموں میں مبتلا رہتے ہیں۔ ہر وقت اس کا فرینڈ سرکل جو سوچتا ہے یا کہتا ہے یا مذاکرہ کرتا ہے یا تبصرہ کرتا ہے، یا تو غیبت کی کرے گا، یا تو جھوٹ کا کرے گا، یا کسی عیاشی میں مبتلا ہونے کا کرے گا، یا بدنگاہی کی کرے گا، یا جھوٹ بولنے کا کرے گا، کسی کو پھنسانے کا کرے گا، کسی کو دھوکہ دینے کا کرے گا، یا زنا کرنے کا باتیں کرے گا، یا پھر کسی کو مار کر ناحق کھانے کے بارے میں کرے گا۔ ایسا اگر اس کا فرینڈ سرکل ہے تو ضرور بھی ضرور اس کی اصلاح کبھی نہیں ہو سکتی۔ اپنے آپ کو بنانے کے لیے اپنی اچھی صحبت کا اختیار کرنا۔ صحابہ کیسے بنے؟ صحابہ کیسے بنے؟ جہاں وہ قرآن کی تعلیمات کو حاصل کرتے تھے، جہاں وہ حدیث کی تعلیمات کو حاصل کرتے تھے، وہاں پر وہ نبی کی صحبت بھی اختیار کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، اچھے لوگوں کے ساتھ میں رہو، جب جا کر تمہارا باطن بنے گا۔ صحابہ بنے، وہ حضور کی صحبت سے بنے، حضور کی صحبت سے بنے۔ اسی طرح ہمارا باطن بھی بنے گا، وہ اچھے لوگوں کی صحبت سے بنے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق
عطا فرمائیں، آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔